بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر ہیں اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی پارلیمانی لیڈر اور بہت پرانے زیر سیاستدان ہیں، دور اندیش ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز سردار صاحب آپ نے دیکھا کہ 25 مئی کو جو واقعہ پاکستان کی تاریخ میں رونما ہوا آزادی مارچ کے نام پر، اور رات گئے تک جو اس کے اندر کشیدگی رہی اور ملکی معاشی طور پر ہماری پوزیشن کیا ہے اور اس سے ہمیں پوری دنیا میں کیا میسج گیا، اور اس پر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے عمران خان نے ایک الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ آئندہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا اور 20 لاکھ لوگوں کو لاؤں گا، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میرے حسن صاحب آپ نے کہا کہ گزشتہ 25 مئی کو عمران خان نے جو آزادی مارچ کے حوالے سے اعلان کیا تھا، اصل میں آزادی مارچ نہیں تھا، پہلے ہی سے ہم نے کہا تھا یہ بربادی مارچ ہے، اور کل انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ جس طرح توڑ پھوڑ کی، جس طریقے سے آگ لگائی گئی، اور جو کیپٹل ہے پاکستان کا اسلام آباد، جو کہ ایک پوری قوم کی ایک عزت اور وقار کا نام ہے، تو وہاں پر انہوں نے جو بلڈنگوں کو نقصان پہنچایا، جو وہاں درختوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہلڑ بازی کی ہے، یہ ساری یعنی عمران خان کا ہمیشہ سے اس طرح طریقہ رہا ہے کہ انہوں ہلڑ بازی اور صرف نعرے بازی اور اس پر لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے اور لوگوں کو قانون کے خلاف، آئین کے خلاف ابھارنا۔ تو تاہم حکومت نے اچھے انتظامات کیے تھے، لیکن چونکہ ایک آئینی جمہوری حکومت ہے اور وزارت عظمیٰ سے جب یہ آرڈر ملا تو اس کی تعمیل کی اور اس وجہ سے ان کو اجازت بھی دی، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور جو نقصان ہوا ہے یہ قومی نقصان ہوا ہے، اور اس سے یعنی ان کے جو نیت کا بھی اندازہ لگ گیا کہ عمران خان کی کیا نیت ہے۔ وہ اس ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 4 سال ملک کی معیشت کو تباہ کیا، ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو غربت کی طرف دھکیلا ہے۔ 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے مطلب انہوں نے دھکیلا ہے 2 سال میں۔ تو یہ ان کی کون سی ہمدردی ہے؟ یہ جیسے جنگ کے تحت پہلے دن سے آیا تھا، ہم اسی وقت سے کہہ رہے تھے کہ ان کا اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے، جس کے نتیجے میں نہ پاکستان ترقی کر سکے، نہ پاکستان کے عوام خوشحال ہو سکیں، اور نہ یہاں روزگار مل سکے، نہ یہاں پر مہنگائی کو کنٹرول ہو۔ تو مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، عام غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یعنی ایسے موقع پر جبکہ ایک آئینی حکومت معیشت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا، تو انہوں نے فوری طور پر اس کی رکاوٹ کے لیے یہ بربادی مارچ کا اعلان کیا، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کل جتنا بھی نقصان کرایا، اربوں خربوں کا نقصان کرایا ہے، یہ قومی نقصان، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا نقصان جو ہے عمران خان ہے۔ اور اب عدالت عظمیٰ کے ساتھ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا، جس پر عدالت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے 100 موٹو ایکشن لے کر اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ایسی جماعت جو ملکوں میں افراتفری، انارکی اور خانہ جنگی جو پیدا کرتی ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب کیا فیصلہ کرتی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سنا ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو یعنی اس پر ایک ایسا سخت نوٹس لینا چاہیے، فیصلہ دینا چاہیے، تاکہ کسی کو ہمت نہ ہو سکے کہ آئندہ اس طرح کی بربادی کریں، اور اس طرح کی دھوکہ دے کر وہ جو عدالت کو بھی دھوکہ دے کر انہوں نے یہ کل جو تباہی کی گئی ہے، یہ فتنہ اور فساد ہے۔ عمران خان اس کا منشور ہے فتنہ اور فساد پیدا کرنا، لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف ضد اور بغض اور عناد کی بنیاد پر یہ سیاست کرنا اس کے منشور کا حصہ ہے۔
تو اس وجہ سے میں تو یہی کہوں گا کہ سخت سے سخت فیصلہ آنا چاہیے. سخت سے سخت فیصلہ آنا چاہیے. یہ جو الٹیمیٹم دیا ہے دوبارہ آنے کا، اس پر کیا کہیں؟ الٹیمیٹم کل تو خیر وہ واپس چلا گیا، حالانکہ انہوں نے پہلے یہ اعلان کیا تھا میں آؤں گا تو اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جبکہ مطلب مطالبات منظور نہیں ہوتے، الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا. لیکن کل انہوں نے مطلب پھر واپس چلا گیا بغیر اس کے 6 دن کا پھر الٹیمیٹم دے دیا. یہ جو الٹیمیٹم دے کر وہ اور یعنی جہاں بھی نقصان کا ارادہ ہے کہ ملک میں نقصان کیا جائے، انارکی پیدا کی جائے اور گڑبڑ پیدا کی جائے، تو اس پر بھی یہ بھی ایک دھمکی ہے ایک قسم کی، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے.